میڈیا یا ماڈا ایکباٹانا میں موجود ایک بستی تھی جو 7ویں صدی قبل مسیح سے لے کر 6 صدی قبل مسیح کے وسط تک موجود رہی۔ یہ لوگ آریائی نسل سے تعلق رکھتے تھے جو تقریباً 4000 سال قبل از مسیح میں پامیر سے چل کر ایران آئے۔ یہ آریائی ایک عرصہ دراز تک اشوریوں کی رعایا رہے اور ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ اپنی سلامتی کی خاطر یہ آریائی جو آل ماد کہلاتے تھے اشوریوں کو خراج ادا کرتے تھے۔ 10ویں صدی قبل مسیح کے اختتام پر میڈین قبائل نے مغربی ایران میں مستقبل کے میڈیا کے علاقے میں آباد ہونا شروع کیا۔ 9ویں صدی قبل مسیح سے اشوریوں نے باقاعدگی سے شمال مغربی ایران کے علاقوں پر حملہ کیا اور لوٹ مار کی، جہاں اس وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں موجود تھیں۔ اشوری نصوص میں میڈیز کا پہلا ذکر 834 قبل مسیح کا ہے، جب اشوری بادشاہ ایک فوجی مہم سے واپس آیا جو ہمدان کے میدانی علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ سارگون دوم کے تحت میڈیا میں اشور کی موجودگی اپنے عروج پر پہنچ گئی، جہاں اشوریوں نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے باہر رہنے والے میڈیز سے خراج وصول کیا۔ آخر 7ویں صدی قبل مسیح میں آل مادہ کے ایک فرد دیوکس نامی کو اقتدار حاصل ہوا تو اس نے آریاؤں کو اشوری ہمسایوں کی باج گزاری سے نجات دلائی۔ مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے مطابق یہی دیوکس آل ماد کا وہ فرد ہے جس نے میڈیا میں آزاد حکومت قائم کی۔ دیوکس میڈیا کے ایک دہقان فرارورتس کا بیٹا تھا۔ یہ شخص ابتدا ہی سے انقلاب پسند تھا۔ جب آل ماد کی حفاظت کے لیے کسی بادشاہ کا انتخاب کیا گیا تو قوم کے بڑے بوڑھوں نے اسے منتخب کیا اور اسے بادشاہ بنا دیا گیا۔ پھر اس نے مختلف قبائل سے چن کر اپنی ایک فوج تیار کی۔ اس طرح اس نے آل ماد کے منتشر قبائل کو منظم کیا اور ہمدان کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہمدان کی 7 فصیلیں تھیں اور ہر دیوار کا رنگ جدا جدا تھا۔ 7ویں اور آخری دیوار کے اندر شاہی محل تھا۔ اہل بابل ان دیواروں کو 7 سیارگان کا مظہر سمجھتے تھے۔ دیوکس کی فراست نے ملک کو اس قدر مستحکم بنا دیا کہ اشوری حملوں سے باز آ گئے۔ جب اس کا انتقال 655 قبل مسیح میں ہوا تو آل ماد کی بادشاہت موروثی ہو گئی اور اس کا بڑا بیٹا فراورتش تخت نشین ہوا۔ اس نے باپ کے نقش قدم پر چل کر ملک کو مزید مستحکم کیا اور آس پاس کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لی۔ بڑھتے بڑھتے اس نے پارس کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ 645 قبل مسیح میں اشوری بادشاہ بنی پال، بابل اور ایلام وغیرہ کو فتح کر کے عیش و طرب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایسے میں فراورتش نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا اور اشوریہ کو فتح کر کے اپنی مملکت میں توسیع کرنا چاہی، مگر اس کی افواج ابھی اتنی طاقتور نہیں ہوئی تھی کہ اشوریوں پر جنہوں نے ایشیا کی تمام قدیم اقوام کو رون ڈالا تھا قابو پا سکیں۔ مگر فراورتش نے اشوریوں پر حملہ کیا اور ان سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کا یہ خواب اس کے جانشین اور بیٹے کیکسارا ہدخشتر نے پورا کر دکھایا اور 633 قبل مسیح میں تخت نشین ہونے کے بعد اپنی افواج کو مزید منظم کر کے اشوری دارالحکومت نینوا کا محاصرہ کیا۔ قریب تھا کہ نینوا پر آل ماد کا قبضہ ہو جاتا اور اشوری مفتوح بن جاتے کہ سکیت یا سائتھینز قبائل نے جو اشوریوں کے حلیف تھے کیکسارا اور اس کی فوج کو اشوریوں سے مصروف جنگ دیکھ کر آذربائیجان اور ملحقہ علاقوں پر حملہ کر دیا۔ کیکسارا کو اس حملے کی خبر ملی تو اس نے نینوا کا محاصرہ اٹھایا اور سائتھینز قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا، مگر شومی قسمت کہ اسے ان قبائل کے ہاتھوں شکست ہوئی اور انتہائی رسوا کن شرائط پر صلح کرنا پڑی۔ ادھر سائتھینز قبائل کے حوصلے اتنے بڑے کہ انہوں نے اشوریہ پر حملہ کر دیا اور خوب جی بھر کر ان کی مملکت میں لوٹ مار کی۔ کیکسارا نے اگرچہ سائتھین سے صلح کر لی تھی
مگر اس نے سیاست سے کام لیتے ہوئے ان سائتھین سرداروں کو ایک دعوت پر بلا کر قتل کروا دیا اور پھر ان پر حملہ کر کے انہیں مملکت سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ 626 قبل مسیح میں اشور بنی پال کی وفات کے بعد جب اشوری کمزور پڑ گئے تو کیکسارا نے ایک بار پھر حملہ کر کے بالآخر نینوا فتح کر لیا۔ اشوری سلطنت کی فتح سے آل ماد کو بے حد فائدہ پہنچا اور دریائے دجلہ کے آس پاس کے علاقے ان کی مملکت میں شامل ہو گئے۔ ادھر کیکسارا نے نینوا کے نئے حکمران نینو پلاسر کے بیٹے نیبوکد نصر سے اپنی بیٹی کی شادی کر کے دونوں سلطنتوں میں اتحاد پیدا کر لیے۔ بخت نصر نے اپنی اس ملکہ کے لیے جس کا نام امیتس تھا کے لیے بابل کے مشہور زمانہ آویزہ باغات تعمیر کروائے تھے۔ امیتس چونکہ ہمدان کے پہاڑی علاقے کی رہنے والی تھی، اس کی میدانی علاقوں میں اداس رہنے کی وجہ سے بخت نصر نے یہ آویزہ باغات بنوائے تھے۔ ان باغات میں ایشیا بھر کے خوبصورت پودے لگائے گئے تھے۔ کلاسیکی تاریخ نویسی کے مطابق اشور کے خاتمے کے بعد میڈیا قدیم مشرق وسطیٰ کی ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔ اس نے فارسیوں اور آرمینیائی باشندوں کے زیر تسلط علاقے چھین کر اپنی سلطنت کی سرحدیں مشرق اور مغرب تک پھیلا دیں۔ میڈیا کی علاقائی توسیع پہلی ایرانی سلطنت کی تشکیل کا باعث بنی، جس نے اپنے عروج پر اناطولیہ میں دریا ہیلس کے مشرقی کناروں سے لے کر وسطی ایشیا تک 20 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ پر اختیار حاصل کیا۔ اس دور میں میڈیل سلطنت بابل، لیڈیا اور مصر کے ساتھ ساتھ قدیم مشرق وسطیٰ کی عظیم طاقتوں میں سے ایک تھی۔ کیکسارا کی وفات پر اس کا بیٹا استیاگس آل ماد کا حکمران بنا، جو نااہل حکمران ثابت ہوا۔ آل ماد کی حکومت کا زمانہ اگرچہ مختصر ہے، لیکن یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ تاریخ عالم میں یہ مشرق کی پہلی قوم تھی جس نے اپنی آزاد سلطنت قائم کر کے سیامیوں کو پچھاڑا، جو پہلے سے مغربی ایشیا کے حکمران چلے آ رہے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق مادیوں کے ایک حکمران ڈیوسس نے حکمت عملی سے میڈیس پر مطلق العنان حکمرانی قائم کرنے کی سازش کی۔ میڈیا میں وسیع پیمانے پر لاقانونیت کے دور میں ڈیوسس نے انصاف کا انتظام کرنا چھوڑ دیا، جس سے میڈیا میں افراتفری پھیل گئی۔ اس نے ایکباٹانا نامی ایک قلعہ دار شہر تعمیر کیا، جہاں تمام گورننگ اتھارٹی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ تاہم عصری متنی ذرائع یا آثار قدیمہ کی تلاش میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس نے ایک شاہی محافظ اور ایک انتہائی سخت عدالتی پروٹوکول قائم کیا، جس کے مطابق بادشاہ اپنے محل میں الگ تھلگ رہتا تھا اور کوئی بھی اسے اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا تھا جب تک کہ رسمی طور پر سامعین سے درخواست نہ کی جائے اور کسی اہلکار کے ذریعے شاہی موجودگی میں پیش نہ کیا جائے۔ اسے ذاتی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز نے گھیر لیا تھا اور شاذ و نادر ہی اپنے محل سے نکلتا تھا۔ کوئی بھی شاہی موجودگی میں یا کسی اور کی موجودگی میں ہنس یا تھوک نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس طرح کے کاموں کو نامعقول اور شرمناک سمجھا جاتا تھا۔ اس نے اپنی ریاست بھر میں مبصرین اور سامعین متعارف کروا کر امن و امان قائم کیا اور اپنی رعایا کے اعمال کی نگرانی کی۔ دوسرے مشرقی حکمرانوں کی طرح میڈین بادشاہ کی متعدد بیویاں اور لونڈیاں تھیں اور کثیر ازدواج عام طور پر امیر اور ممتاز طبقے میں رائج تھی۔ ہیروڈوٹس کے مطابق مجوسی دربار میں ایک انتہائی بااثر پادری کی ذات تھی جسے بادشاہ اور عوام دونوں معزز سمجھتے تھے۔ انہوں نے خوابوں کی تعبیر، جادوگری اور سیاسی امور سمیت مختلف امور میں مشیر کے طور پر کام کیا۔ وہ مذہبی تقریبات کے ذمہ دار بھی تھے۔ میڈین فوج کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، لیکن اس فوج نے میڈین تاریخ میں یقینی طور پر ایک اہم کردار ادا کیا۔ پیادہ، نیزہ باز، تیر انداز اور گھوڑ سوار اس فوج میں شامل تھے۔ میدان جنگ میں ہر ایک سردار اپنی پیادہ اور سوار فوج کو لاتا اور اس کی قیادت کرتا تھا۔ میڈیس رتھوں کا کم استعمال کرتے تھے اور بنیادی طور پر گھوڑوں سے لیس کیولری پر انحصار کرتے تھے۔ ان کے جنگی ساز و سامان میں نیزہ، کمان، تلوار اور خنجر شامل تھے۔ ان کے ملک کی پہاڑی نوعیت اور اس کے جنگی کردار نے گھوڑ سواروں کے لیے موزوں لباس تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا
عام طور پر چمڑے سے بنی ہوئی تنگ پتلون جس میں ایک چھوٹی تلوار کے لیے اضافی بیلٹ، ایک لمبا چست چمڑے کا لباس، گال کے لوتھڑے کے ساتھ گول ہیلمٹ اور ایک گردن کا محافظ، ممکنہ طور پر منہ کو ڈھانپنے والا، اور ایک لمبی چادر کندھوں پر ڈالی جاتی اور اطراف میں لٹکی ہوئی خالی آستینوں کے ساتھ سینے کے ساتھ جکڑ دی جاتی تھی۔ میڈین لباس نے دوسرے ایرانی لوگوں میں تیزی سے مقبولیت حاصل کی۔ میڈین کیولری اعلیٰ تربیت یافتہ اور اچھی طرح سے لیس تھی جو اشوریوں کے خلاف لڑائیوں میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ میڈیز کا ایک چرواہی طرز زندگی تھا۔ ان کی بنیادی اقتصادی سرگرمی مویشی پالنا تھا، بشمول مویشی، بھیڑ، بکری، گدھے، خچر اور گھوڑے کے۔ گھوڑوں کو خاص طور پر قیمتی قرار دیا گیا تھا کیونکہ میڈیا میں اشوریوں کی دار اندازی کے بارے میں اشوری یونیفارم تحریریں ظاہر کرتی ہیں کہ میڈیز نے گھوڑوں کی ایک بہترین نسل پیدا کی۔ اشوری ریلیفز میں میڈیز کو بعض اوقات ان کے انگوٹھے اور اونچی لیس والے جوتے پر بھیڑ کی کھال کی چادر پہنے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ آثار قدیمہ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیز کے پاس کانسی اور سونے کے ہنرمند کارکن بھی موجود تھے۔ بائبل کا متن میڈیا کو ایک اہم طاقت کے طور پر مانتا ہے۔ یسایہ اور یرمیہ کی کتابیں مادیوں کو بابل کے ممکنہ طور پر شیطانی اور تباہ کن دشمن کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ ڈینیل کی کتاب میں 4 حیوانوں کے خواب کا ذکر کیا گیا ہے جو قدیم نزدیکی مشرق کی قدیم بادشاہتوں کی نمائندگی کرتے ہیں جنہوں نے بابل کے شہر پر حکومت کی تھی۔ ان 4 حیوانوں میں ایک عقاب کے پروں والا شیر جو 9 بابلی سلطنت کو، دوسرا ریچھ جو میڈین امپائر کو، تیسرا 4 سروں والا چیتا جو اچیمینیڈ امپائر کو، اور چوتھا 10 سینگوں اور لوہے کے دانتوں والا جانور جو اسکندر اعظم کی مقدونیائی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے۔